لیکن تینوں کی کتابیں اس چوری کو سیر کر رہی ہیں۔ تینوں کتابوں کا دعویٰ ہے 604 کو شروع ہوئی، اربل شہر عراق کے اندر شروع ہوئی، ابن دیہ نے اور ملک المظفر نے اس کی بنیاد رکھی، اور ان تینوں کتابوں کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ یہ بدعت ہے، لیکن ساتھ چپر لگائی بدعت حسنہ، اور جہاں پر رسائل میلاد کے اندر اس نے 11 اپنے اکابر سے یہ نقل کیا ہے بدعت، لیکن بدعت اب ذرا خیال کرنا ہے، یہ صغرا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ اب اسی طریقہ سے یہاں پر یہ بیان القرآن، یہ بھی غلام رسول سعیدی کی، اس کے اندر یہ تفسیر ہے، وہ حدیث کی کتاب تھی۔ آپ کا میرا خیال ہے میز بھی چھوٹا ہے، کرسی نہ رکھ دے۔ یہ بیان القرآن ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 3، اس کی جلد نمبر 3 اور صفحہ 369 صفحہ، اس پر خود غلام رسول سعیدی نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ کہتا ہے کہ ہمارے زمانہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن جو میلاد شریف منایا جاتا ہے، صدقات اور خیرات کیے جاتے ہیں، خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ سب سے اچھی اور نیک بدعت ہے۔ سب سے اچھی اور نیک، بولو یار، نیک، سب سے اچھی اور نیک بدعت ہے۔ اور آگے یہی غلام رسول سعیدی لکھتا ہے نیز اسی مقام پہ، کہتا ہے میلاد شریف کو منانا بدعات مستحبہ میں سے ہے۔ اس کو ایجاد کرنے والا اربل کا بادشاہ مظفر تھا۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا وہ ربیع الاول میں میلاد شریف منعقد کرتا تھا اور بہت عظیم الشان محفل کا اہتمام کرتا تھا، اور یہ آگے لکھتا ہوا خود اس نے کہا ابو شامہ کے حوالہ سے کہ یہ بدعت ہے، اور غلام رسول سعیدی پھر چپر لگاتا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، سونی بدعت۔ اور اسی طریقہ سے جہاں پر یہ میں اس لیے زور لگا رہا ہوں کہ یہ لوگوں کو خراب کرنے کے لیے دعویٰ کرتے ہیں قرآن سے ثابت، اور جب مولوی شروع کرتے ہیں اذن جبریل جھنڈیاں لائیاں۔ اب ذرا توجہ کر، وہاں پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے میلاد منایا، رسول نے میلاد منایا، صحابہ نے میلاد منایا، قرآن میں آیا، حدیث میں آیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، غلام رسول سعیدی یہ کہتا ہے بدعت ہے، اور 604 ہجری کو شروع ہوئی، اور پیر کرم شاہ جہاں ضیاء النبی موجود ہے اس کے اندر یہی بات لکھتا ہے 604 ہجری کو شروع ہوئی، بدعت ہے۔ اور انوار ساتیہ 25 اکابر بریلویہ احمد رضا خان سمیت وہ یہی کہتے ہیں 604 کو شروع ہوئی، بدعت ہے۔ اور اسی طریقہ رسائل میلاد تینوں جلدیں یہی کہتی ہیں 604 کو شروع ہوئی، بدعت ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، بیٹا کہتا ہے قرآن سے ثابت، اور سارے باپ کہتے ہیں بدعت ہے۔ اب اگر قرآن سے جو چیز ثابت ہو بدعت ہوتی ہے؟ اچھا، بدعت وہی ہوتی ہے جو قرآن سے ثابت ہو، یہ بھی عجیب بات ہے۔ اب میں نے کہا دو چیزوں میں سے ایک ماننی ہوگی، یا احمد رضا خان سے لے کر غلام رسول سعیدی تک ان سب گروؤں کو چوک پہ کھڑا کر کے ایک ہی پھیر سے اڑا دے، یا پھر قرآن کی ایتیں پڑھنا میلاد کے اس بات پہ قرآن کی تحریف چھوڑ دے۔ ادھر تحریف کرتا ہے، ان کو اکابر مانتا ہے، تیرے اکابر کہتے ہیں یہ بدعت ہے، اور ساتھ کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے۔ اب یہ فیصلہ امام الانبیاء سے کرواتے ہیں کہ بدعت ہوتی کیا ہے۔ اتنی بات تو ثابت ہو گئی نا، یہ صغرا تھا کہ ہے کیا۔ آپ کو نیند تو نہیں آنے لگی؟ میرا بخار اب اترنے کے قریب ہے، اٹھنا نہیں ہے بدعت پر بدعت ہے۔ بولو یار، بدعت حسنہ ہے، بدعت پر بدعت حسنہ۔ اب یہ مسئلہ حل کروا لیتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ،
ضلالہ، لوگوں ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور فرمایا ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ میں کہتا ہوں میرے محبوب فرمائیں کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور تیرا مولوی کہے نہیں ایک بدعت چنگی ہوندی ہے تے ایک بدعت ماڑی ہوندی ہے، ایک بدعت بس بھئی بس نعرے نہیں، بدعت حسنہ۔ اب ذرا توجہ کر، ایک آدمی ڈاکہ مارتا ہے بھئی، اور ڈاکہ سے نیت یہ ہے کہ مدرسہ بناؤں گا، کسی بڑے ملک اور چودھری پر ڈاکہ ڈالتا ہے، اور ڈاکہ سے یہ نیت کر لیتا ہے کہ مدرسہ بناؤں گا، یا مسکینوں کو دوں گا، یا درگاہ کے گداگروں کو دوں گا، یا کسی کو دوں گا، تو اب اس کا کیا نام ہوگا؟ ڈاکہ حسنہ۔ اس کو کیا کہیں گے؟ ڈاکہ حسنہ۔ عجیب بات ہے بدعت اور ساتھ حسنہ، تو پھر تو ساری حسنہ بنے گی، ڈاکہ حسنہ۔ اور ایک آدمی برائی کرتا ہے، اور برائی سے نیت یہ ہوتی ہے کہ چلو اس کا کوئی بچہ ہو جائے گا اور اس کے لیے مزدوری کرے گا، بیچاری بھوکی نہ مر جائے، اس نیت سے، تو بریلوی دھرم میں اس کو کیا کہیں گے؟ زنائے حسنہ، زنائے حسنہ، ڈاکہ حسنہ، چوری حسنہ۔ بھائی جب بدعت ہے، اتنی بات مانی بدعت، تو بدعت حسنہ کہاں سے نکل آئی؟ میرے محبوب نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ، جو بدعت ہوگی وہ ضلالت ہوگی، اور ہر ضلالت جہنم میں لے جانے والی۔ اور پھر بھی سمجھ نہ آئے اس حدیث کا معنی، کتاب السنہ امام مروزی کی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لوگوں کل بدعت ضلالہ وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، ہر بدعت ضلالت ہے اگرچہ لوگ اسے حسنہ ہی سمجھتے ہوں۔ اِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، لوگ حسنہ سمجھتے رہے، لیکن ہر بدعت ضلالت ہے۔ اور مدینے کا امام مالک وہ فرماتے ہیں، کتاب الاعتصام امام شاطبی کی، امام مالک فرماتے ہیں من ابتدا فی الاسلام بدعہ یراہا حسنہ، یراہا حسنہ، فرمایا لوگوں جو اسلام کے اندر کوئی نیا طریقہ، نئی طرز، کوئی نئی چپر لگائے اور اپنی طرف سے کوئی عبادت کرے، وَجَرَاهَا حَسَنَةً، اور اسے بدعت حسنہ کا نام دے، فقد زعم ان محمدًا خان الرسالۃ، اس ظالم نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ رسالت کے اندر معاذ اللہ خیانت کر دی ہے۔ توجہ ہے؟ چلو آئیں گی انشاءاللہ، جو رہ جائے پھر رکا دے دینا۔ اب ذرا توجہ کر، میں نے کیا کہا؟ امام مالک فرماتے ہیں جو بدعت حسنہ کے عنوان سے بدعات کو رواج دے، امام مالک کا فتویٰ ہے کہ اس کا ایمان میرے رسول کی رسالت پہ نہیں ہے، وہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگاتا ہے۔ اور آجا مجدد وقت مجدد الفسانی مکتوبات کے اندر فرماتے ہیں، 3 مقام پہ فرمایا، ایک مکتوبات میں جہاں پر موجود ہے مجدد کے مکتوبات بھی، فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کچھ بدعات حسنہ ہوتی ہیں اور کچھ سیئہ، مجدد الفسانی کہتے ہیں یہ فقیر اس تقسیم کو نہیں مانتا، اور مجدد نے کہا لوگوں خدا کی قسم کسی بدعت کے اندر نور نہیں آ سکتا، رونق نہیں آ سکتی۔ مجدد کہتے ہیں نور اور رونق میرے نبی کی سنت کے اندر ہوتا ہے، بدعت کے اندر نور آ سکتا نہیں ہے۔ یہ عجیب بات، بدعت اور بدعت حسنہ، دلیل کیا ہے جی بدعت حسنہ؟ کہتے ہیں حضرت عمر نے تراویحاں نہ پڑھیاں، توجہ ہے،
حضرت عمر نے کیا پڑھی تھی اور کیا کہا تھا؟ نعمت البدع. میں نے کہا شکر تجھے ہے کہ تیری نظر اس آیت پہ نہیں پڑی ما کنت بدعا من الرسل. اگر تیری نظر پڑ جاتی ما کنت بدعا من الرسل یا تیری نظر پڑ جاتی بدیع السماوات والارض پر تو کہتا آسمان بھی بدعت ہے، کیونکہ بدعت کا معنی بھی نہ آیا، بدیع السماوات بھی آیا ہے، ما کنت بدعا من الرسل بھی آیا ہے. لیکن شکر ہے تیری نظر ادھر نہیں گئی. پہلے میں یہ پوچھتا ہوں حضرت عمر کا فعل بلا بدعت بن سکتا ہے؟ توجہ ہے. علیکم بسنتی، آگے وبدعت کیا ہے اور بولتے کیوں نہیں؟ سنت الخلفاء الراشدین. ملا اپنے بھرجل کا علاج کروا. حضرت عمر کا فعل جب محبوب فرما رہے ہیں وہ سنت ہے تو بدعت کیسے بن گیا؟ اور بدعت کا لغوی معنی اظہار ہوتا ہے، وہاں نعمت البدع وہ لغوی معنی ہے، ورنہ اصل ترابی پیغمبر کریم سے ثابت ہے اور صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے. اور جو کام میرے نبی کے صحابہ کریں ان کے تو سر پہ ما انا علیہ و صحابی کا تاج موجود ہے. میرے نبی کے صحابہ کے فعل پر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کی سند موجود ہے. جو خلفاء راشدین کریں وہ بدعت شرعی بن سکتا نہیں. کہتا کہ حضرت عمر ان سارے حضرت عمر بننا چاہتے ہیں. دلیل دیکھو، حضرت عمر نے کیا تو کہتے ہیں میں کوئی کام ہوں، میں بھی اضافہ کروں گا. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عمر کے بارے میں فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و، یہ تو مجھے ہمیں رسول بتا گئے ہیں کہ میرے بات ابو بکر کی بات ماننی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر کی بات ماننی ہے. آپ کے چہرے آ جائیں گے ویڈیو میں، توجہ میری طرف. دلیل کہتا ہے اچھا یہ بدعت ہے تو یہ لاؤڈ سپیکر بھی تو نہیں تھا، میز بھی تو نہیں تھی، موٹر سائیکل، گاڑیاں، اینکیں یہ بھی تو نہیں تھی، اس طرح کے بازار بھی تو نہیں تھے، تو یہ سارے بدعت بن گئے. میں نے کہا اگر دل میں محبوب کی محبت ہوتی، خدا کی قسم میرے نبی کے مزاج کو سمجھتے ہی محبت والے ہیں.